بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے بارے میں بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی ولادت کو اتنا پوشیدہ رکھا گیا کہ صرف 4 ہستیوں کو پتا تھا کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہو چکی ہے۔ ایک 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام اور دوسرے آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون علیہ السلام اور تیسرا 11ویں امام علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون اور چوتھا ایک غلام یا کنیز کو معلوم تھا۔ سامعین گرامی قدر، جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس قدر احتیاط سے کام لیا۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ کی ولادت کو کیوں پوشیدہ رکھا گیا اور لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب میں باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ سامعین گرامی قدر، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس قدر احتیاط سے کام لیا کہ جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پیدا ہوئے تو اس معاملے کو سب سے پوشیدہ رکھا گیا، سوائے مخصوص لوگوں کے کسی شخص پر اس امر کو ظاہر نہ ہونے دیا، کیونکہ آپ کو یہ خوف تھا کہ اگر دشمنوں نے یہ خبر بادشاہ تک پہنچا دی تو وہ ضرور اس حجت خدا کو قتل کر ڈالے گا اور اس حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ سامعین، اس وجہ سے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک صحابی ابو دیان 260 ہجری میں سفر کی آخری تاریخوں میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، مولا آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بعد امام وقت کون ہوگا؟ تو 11ویں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج سے 15 دن کے بعد تم پھر اس گھر میں آنا تو تمہیں یہاں سے رونے کی آوازیں سنائی دیں گی اور میرا جنازہ اس گھر سے اٹھا کر باہر لایا جا رہا ہوگا۔ اس وقت جو بچہ آگے بڑھ کر لوگوں سے خطوط کو طلب کرے جو میری نماز جنازہ پڑھائے اور کم سے آنے والے مومنین کو تھیلیوں میں موجود چیزوں کے بارے میں بتا دے تو وہی میرے بعد میرا جانشین ہے اور تمہارا امام ہے۔ 11ویں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو دیان، بعد میں بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ماں کے پیٹ میں مر گیا، بہت سے لوگ کہیں گے کہ دنیا میں آ کر مر گیا، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ بچپنے میں کھو گیا، اور آج سامعین یہ کہنے والے سب دنیا میں موجود ہیں۔ بہرحال ابو دیان کہتے ہیں، میں 15 دنوں کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر آیا۔ 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ 11ویں امام علیہ السلام کا جنازہ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کا جنازہ گھر سے نکال کر گھر کے صحن میں رکھا گیا اور خاص مومنین قطار بنا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 11ویں امام علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر، جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، لہٰذا جعفر کذاب ان کا لقب پڑ گیا، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تو جعفر تواب یعنی توبہ کرنے والے جعفر کہلائے۔ ابو دیان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب ایک مرتبہ صفیں کھڑی ہو گئی تو وہ بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنے چچا کو جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے ایک مرتبہ ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کہا، چچا جان، آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ وہ جناب جعفر جو اپنے آپ کو اس وقت امام کہہ رہے تھے
اتنا گھبرا گئے کہ خود بخود پیچھے ہٹ گئے اور اس بچے نے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مڑ کر کچھ لوگوں کو دیکھا، پھر ارشاد فرمایا، وہ خط لاؤ جو تم میرے بابا کے پاس لے کر آئے تھے۔ ابو دیان کہتے ہیں، میں نے 2 علامتیں تو دیکھ لی، تھوڑی دیر گزری، اب میں تیسری علامت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کم سے کچھ مومنین آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ امام کون ہے؟ لوگوں نے جناب جعفر کو آگے بڑھا دیا کہ یہ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں۔ تو کم میں آنے والے مومنین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم اپنی تھیلیوں میں کیا لے کر آئے ہیں۔ اب جناب جعفر کے ہوش و حواس جاتے رہے اور پریشانی کی حالت میں خاموش کھڑے رہے۔ ابو دیان کہتے ہیں، اب میرے پاس موقع تھا کہ امام علیہ السلام کی پہچان کا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ گھر سے ایک غلام نکل کر آیا۔ اس نے کہا، اے اہل کم، یہ تھیلیاں امام علیہ السلام کے حوالے کر دو۔ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں ہر ایک تھیلی میں 200 اشرفیاں ہیں اور ہر تھیلی میں 10 اشرفیاں جعلی اور کھوٹی ہیں۔ ان والوں نے ایک مرتبہ سر تسلیم خم کیا، اشرفیاں آگے بڑھائیں اور کہا، اے غلام، تجھے کیسے پتا چلا کہ ان تھیلیوں میں اتنی اشرفیاں ہیں اور اتنی کھوٹی اشرفیاں ہیں؟ غلام نے کہا، مجھے میرے امام علیہ السلام نے بتایا ہے۔ ابو دیان کہتے ہیں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی امام برحق ہیں۔ سامعین گرامی قدر، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کبھی ظاہری طور پر دنیا والوں کے سامنے نہیں آئے، بلکہ یہ صرف پہلا اور آخری موقع ہے جب سامنے آئے تھے۔ پس پیدائش سے لے کے آج تک امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد 12ویں امام علیہ السلام نے آ کر اپنے والد گرامی کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد غیبت اختیار کر لی۔ اس کا نام غیبت صغریٰ ہے اور 8 ربیع الاول 260 ہجری سے 15 شعبان 328 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ان 68 سالوں کو امام کی غیبت کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے اور 15 شعبان 328 ہجری سے محرم کی 10 تاریخ تک اور جب ظہور امام علیہ السلام ہوگا اس تاریخ تک یہ سارا زمانہ غیبت کبریٰ کا زمانہ کہلاتا ہے۔